الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور ایک رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے ہمیں خوب قدردانی کرنی چاہیے. کیونکہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو عطا فرماتے ہیں اور وہ مہینہ پا کر اگر انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگے اور اپنے گناہوں کو نہ دھلوائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور کہا کہ جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ پایا اور اس کے اندر اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس پر اس بددعا کے اوپر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. بددعا بھی کس کی؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں. اور بددعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ جو انبیاء کے سردار ہیں. ایک سردار بددعا دے رہے ہیں اور ایک اس پر آمین بول رہے ہیں. تو اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ملتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو پوری طریقے سے لگائے گا، اپنے آپ کو جو ہے نماز کے اندر، روزوں کے اندر، تراویح کے اندر، نمازوں کے اندر، تلاوت کے اندر، تسبیحات کے اندر اگر لگائے گا، تو پھر اگر ایک مہینہ لگائے گا لیکن باقی آنے والے 11 مہینے تک اس کا اثر، اس کی نورانیت باقی رہے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صرف ایک مہینہ، صرف 30 دن یا 29 دن اگر اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا، تو باقی آئندہ آنے والے جو 11 مہینے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 11 مہینوں کے اندر بھی اس کو نماز اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس کو عبادات کا شوق پیدا ہوگا اس کے دل کے اندر. لیکن اگر ہم رمضان کو جو ہے لاپرواہی سے گزار دیں، گزرنا تو ویسے بھی ہے، اگر ہم روزے، تراویح، تسبیحات اور تلاوت کے ساتھ رمضان کو گزارتے ہیں، رمضان گزر جائے گا. اور اگر ہم نے رمضان کے مہینے کو لغویات کے اندر گزار دیا، لہو العیب کے اندر گزار دیا، کاروبار کے اندر گزار دیا اور اپنے بزنس کے اندر گزار دیا اور دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے میں گزار دیا، تو ویسے بھی گزر جائے گا، رکنے والا تو نہیں ہے.
ہم اس رمضان کی جو ہے کئی مہینے پہلے سے انتظار کر رہے تھے، اور کئی جمعوں سے رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ٹاپک پر بات چل رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے اندر ہم انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے، تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لیں۔ اب اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر صرف 2 عبادتیں ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہیں ہر ایک کی۔ وہ 2 عبادتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر ہے روزہ رکھنا، اور ماشاءاللہ ہم سب نے آج روزہ رکھا ہوا ہے اور جمعہ کا روزہ نصیب ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ تراویح پڑھنا۔ یہ 2 عبادتیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی عبادت ہمارے ذہن کے اندر نہیں آتی۔ بس رمضان کے اندر 2 عبادتیں خاص ہیں، دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح ہے۔ یہ 2 عبادتیں تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اور ایک بات کی طرف اور ایک عمل کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم صرف عبادت کرتے 24 گھنٹے، صبح اٹھتے، صبح سے لے کر کے شام تک عبادت کرتے، صبح سے لے کر جو ہے فجر کی نماز کو آتے، ظہر تک سجدے میں پڑے رہتے، پھر کھانا کھا لیے، ظہر کو آئے اور عصر تک سجدے میں پڑے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مال کو، جس مال پر انسان ناز کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں تمہاری جان کو، یعنی تمہارے جسم کو جس کے اوپر تم فخر کرتے ہو اور اترا کر چلتے ہو زمین کے اوپر، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو، جس مال پر تم رعب کرتے ہو، جس مال پر تم فخر کرتے ہو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایمان والے کے جان کو اور اس کی مال کو خرید لیا ہے۔ یعنی ہماری جان جو ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، یہ بکا ہوا ہے جسم سارا کا سارا، اور ہمارا مال جو ہم ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے اپنے ضروریات کو پوری کرتے ہیں، وہ مال بھی کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو خرید لیا، ہماری جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا۔ اب کیا بچا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہاتھ، جیسے پیدا ہونے کے وقت آئے تھے خالی ہاتھ۔ اور اس کی قیمت کیا ادا کی؟ ہم دنیا کے اندر کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرتے ہیں پیسے، نوٹوں کی شکل میں پیسے ادا کرتے سامنے والے۔ تو اللہ نے ہماری، ایک تو اللہ نے ہی پیدا کیا، خریدنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ایک سمجھانا چاہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں نے ایمان والے کی جان کو، اس کے مال کو خرید لیا۔ کس چیز کے عوض میں، کس چیز کے بدلے میں؟ اس کی پیمنٹ کیا ادا کی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کی قیمت ادا کی جنت۔ کیا ادا کی؟ جنت۔ اب خرید لیا اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے بھی خریدے ہیں، آپ کو بھی خریدے ہیں۔ اب خریدنے کے بعد خریدار جو ہوتا ہے وہ خریدنے کے بعد اس چیز کو جس طرح چاہے یوز کر سکتا، استعمال کر سکتا۔ میں نے یہ چشمہ خریدا ہوا ہے، اب میں اس کو جس طرح چاہے اس کو یوز کر سکتا ہوں، جس طرح یوز نہیں کرنا ہے گھر میں رکھ سکتا ہوں، میری مرضی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خریدار ہے، کتنا زبردست خریدار ہے، خریدنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رخصت دے دی، اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ دنیا میں جس طرح چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ حلال طریقے سے، بس میری یہ حدود ہے، یہ حد ہے، یہ باؤنڈری ہے، اس کو پار نہیں کرنا۔
5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، فرض نہیں ہے معافی، حج فرض ہو گیا ہے، حج کر لو، نہیں ہے پیسے نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، چھوڑ دو۔ لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، حلال طریقے سے کھانا ہے، حلال لقمہ پیٹ میں اتارنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہمارا جو لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے اگر وہ حلال کا ہے عبادت کی طرف آئیں گے، اگر وہ حلال کا نہیں ہے حرام کا ہے، ہماری کمائی حرام کی ہے، جوئے کی ہے، سٹے کی ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی سودی بیپار ہیں یا سودی کام کاج ہے ان کے اندر جو ہے اگر کام کر کے انسان کمائی کما رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے، حرام میں شمار ہے۔ تو ایسے پیسوں سے اگر ہم سودا خرید کر لا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بیوی بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کبھی نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑے اللہ کے ولی بھی آپ کے سامنے جو ہے آ کر باتیں بیان کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنائیں گے، پھر بھی انسان کا دل ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ، اس مہینے کے اندر شیطان، سرکش شیطان جو ہوتے ہیں، جو انسان کو بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، ایسے شیاطین کو اللہ کیا کرتے ہیں، زنجیروں کے اندر، بیڑیوں کے اندر قید کر کے رکھتے ہیں۔ اب شیطان تو قید ہو گیا، اب شیطان نہیں ہے، اس کے باوجود انسان روزہ نہیں رکھ رہا، اس کے باوجود مسجدوں کو نہیں آ رہے، تو اب یہ کون سا شیطان پیدا ہو گیا نیا؟ یہ شیطان ہمارے اندر کا شیطان ہے، جس کو کہتے ہیں نفس، اس کو کہا جاتا ہے نفس، یعنی خود جو اندرونی جو شیطان ہے اس کو ختم کیسے کریں؟ پہلے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے حلال کی کمائی۔ یاد رکھیں، اگر ہم حلال کی کمائی کھاتے ہوں گے تو پھر ہمارا دل اور دماغ کیا ہے، نیک کاموں کی طرف جائے گا، ورنہ ہمارا دل اور دماغ کیا ہے، حرام کمائی سے صرف گناہوں کی طرف لپکتا ہے۔ اور جس طرح سے ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، اسی طرح سے ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے آج، تو آپ فجر کی نماز آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کے اوپر کیا ہے، آمادہ کرے گی۔ اور اگر آپ نے صبح اٹھتے ہی جو ہے گناہ کر لیا تھا، کوئی کسی نے چوری کر لی تھی یا کسی نے بدنظری کر لی تھی، بدنگاہی کر لی تھی، تو اب وہ بدنگاہی دوسری بدنگاہی پر یا دوسرے کسی گناہ کے اوپر ضرور اس کو لے کر جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے نے پوچھا کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں عبادتیں کر رہا ہوں، کسی اللہ والے سے جب پوچھا گیا تو میرا یہ عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں، کیسے معلوم پڑے گا مجھے؟ تو کہا کہ اگر ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت تو کر رہا ہے تو جان لے کہ تیری پہلی عبادت قبول ہو چکی ہے۔ ابھی ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے، جمعہ کی نماز ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد عصر کی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری جمعہ کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر عصر گل ہو گئی تو یاد رکھیے جمعہ کی نماز بھی ہماری قبول نہیں، اللہ کی ہے، رجسٹر میں تو ایڈ ہو جائے گا کہ نماز پڑھے، لیکن نماز کے جو انوار و برکات جو حاصل ہونی چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے۔ جیسے اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ گئے لیکن جانے کے بعد کرسی پر بیٹھ کر آپ سو رہے ہیں، کام کرنے کے بجائے آپ جو ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سو کر آئے، تو آپ نے وقت گزارا، وہاں پر سیٹ نے دیکھا نہیں، مینیجر نے دیکھا نہیں، آپ سوتے رہے، تو وہاں پر رجسٹر میں ایڈ ہو جائے گا آج آپ آئے تھے، اٹینڈنس آپ کا ہو جائے گا، لیکن کام کچھ ہوا نہیں، آپ کا کام کچھ آپ نے کیا نہیں۔ تو اسی طرح یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، خوب اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دن کا روزہ ہے، رات کی طرح، یہ 2 عبادتیں تو خاص ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے رمضان، ہم کیا بولتے ہیں، رمضان رمضان رمضان، رمضان مبارک، رمضان مبارک، یہ رمضان نہیں ہے،
غلط لفظ ہے، اصل میں ہوتا ہے رمضان، میم کے اوپر زبر کے ساتھ رمضان، ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان میں اصل لفظ ہے عربی کا رمضان، جس کے معنی ہوتا ہے جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ اب اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آیا تھا رمضان کا مہینہ، تو اس وقت عرب کے اندر سخت گرمی تھی، گرمی کا موسم بہت زیادہ تھا، بہت سخت گرمی تھی، تو اس وجہ سے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا رمضان۔ لیکن بڑے بڑے اکابر اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے معنی ہوتا ہے جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ اس مہینے کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینے کے اندر اگر انسان اپنے آپ کو نماز روزے کے اندر لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، جلا کر ختم کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رکھا گیا رمضان، یعنی گناہوں کو جلا کر راکھ کرنے والا مہینہ، گناہوں کو جھلسا دینے والا مہینہ۔ تو اس مہینے کے اندر انسان کے گناہ کیا ہے؟ جل کر ختم ہو جاتے، جل کر راکھ ہو جاتے۔ اور اگر انسان نے جو ہے اس ایک مہینے کے اندر نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا تو آخری دن، چاند رات کے دن، تو وہ انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا۔ اس لیے کیا کریں میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر روزے تو کسی کو چھوڑنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی، سوائے مریض کے اور مسافر کے۔ اور مریض بھی کیسا ہو، بیمار پیشنٹ کیسا ہو کہ کسی اچھے اور ماہر ڈاکٹر نے یہ نہ بتا دیا ہو کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، آپ اگر بھوکے رہے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، تو کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو تبھی جا کر اس پر عمل کیا جائے گا اور روزے چھوڑ دیے جائیں گے۔ بعد میں جب صحت آئے گی رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور مسافر کے اوپر اب سفر کی کیا حد ہے؟ 78 کلومیٹر، 78 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ آگے چلے گئے تو پھر آپ شرعی مسافر ہو جائیں گے۔ لیکن آج کے ماحول کے حساب سے ہمارے جو سفر ہوتے ہیں وہ بالکل آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ اگر سفر میں بھی ہے تو بھی روزہ نہ چھوڑیں، بہتر ہے۔ کیونکہ دیکھیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا جو فائدہ، جو ثواب، جو اجر، جو انوار و برکات حاصل ہوں گے وہ رمضان کے بعد حاصل نہیں ہو سکتے۔ روزہ البتہ آپ کے رجسٹر سے روزے جو رکھنا تھا آپ کو، وہ فرض آپ کے ذمے سے ثابت ہو جائے گا، آپ نے روزہ رکھ لیا وہ ہٹ جائے گا، لیکن جو انوار و برکات حاصل ہونے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ ایک ہے آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے، اس کے انوار و برکات زبردست ہو، بہت زیادہ انوار و برکات ہوتی ہے، اس کی فضائل بھی زیادہ ہے۔ اور ایک ہے نماز آپ اکیلے گھر میں پڑھ لے رہے، دونوں نمازوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے، ورنہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو روزہ ہمیں رکھنا ہے، کسی حال میں بھی روزہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، چاہے جتنی بھی گرمی ہو یا آپ جو ہے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے اگر آپ کا کام جو ہے آگ کے پاس ٹھہرنے کا ہے یا دھوپ کے نیچے کام کرنے کا ہے، تب بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ تو ہرگز روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، پہلی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر اس ماہ مبارک کو جس سے نسبت ہے، جس سے وہ ہے قرآن کریم،
تو رات کی تراویح مکمل 20 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کر جانا نہیں ہے کہیں، اور امام صاحب کے رکوع کرنے کا انتظار کرتے ہوئے پیچھے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی نمازی نیت باندھتا ہے ویسے ہی اس کی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جو بیٹھے حضرات، امام صاحب یہاں پر جو ہے تراویح شروع کر دیے، اب کچھ نوجوان کیا کرتے وہاں پر کٹوں پر بیٹھے رہتے اس وقت۔ اب جیسے امام صاحب نے جو ہے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، فوراً کیا ہے نیت باندھ کر فوراً رکوع میں چلے جاتے۔ تو اس سے چلیے آپ کی نماز تو 20 رکعت مکمل ہو جائے گی، لیکن اصل نماز کے اندر جو ہے پورا قرآن سننا ہے۔ وہ قرآن آپ نہیں سن رہے، نماز کے اندر سننا ہے، آپ نماز کے باہر تھوڑا سن رہے، نماز کے اندر آدھا سن رہے، تو پھر یہ تراویح کا مذاق ہو رہا ہے۔ تراویح کی نماز ہم نہیں پڑھتے، بوجھ سمجھ کر عبادت کو نہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اس نیت سے جو ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں، کام سمجھ کر نہ کریں، عبادت سمجھ کر کریں۔ کام سمجھ کر کریں گے تو وہ عادت پیدا ہوگی کہ رکوع کرنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے اور رکوع میں شریک ہو جائیں گے۔ عبادت سمجھنے والا شروع رکعت سے ہی امام کی تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر کو شامل کرے گا، جو ثواب کی نیت سمجھتا ہے، اور جو بوجھ سمجھتا ہے وہ اس طرح ہے۔ اس لیے جیسے ہی مصلی نمازی جو ہے جب رکعت باندھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، اسی کے ساتھ تکبیر کے کہتے ہی اس کی نیکیاں شروع ہو جائیں۔ اب اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، کوئی فرض ادا کر رہا ہے 70 فرض کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے، کوئی 1 روپیہ صدقہ کر رہا 70 روپے کے برابر صدقہ کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے اس کو، کوئی کسی غریب اور یتیم اور بیواؤں کی مدد کر رہا ہے اس کو کئی 70 گنا جو ہے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو ایسے ثواب کمانے کے موسم کے اندر، سیزن کے اندر اگر ہم کوتاہی کریں تو یہ ہم اپنی خود آخرت کو برباد کریں، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ اگر آپ امام کے بعد رکوع میں جانے کے بعد شریک ہو رہے ہیں تو اس سے نہ امام کا کچھ نقصان ہے، نہ مسجد کمیٹی کا کچھ نقصان ہے، کسی کا کچھ نقصان ہے، خود اپنا نقصان ہوگا کہ اتنے بابرکت مہینے کے اندر، کہ جس مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کر کے اللہ سے جو ہے معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا مہینہ ہے اور نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے والا مہینہ ہے۔ ایسے مہینے کے اندر ہم لاپرواہی کریں تو اس لاپرواہی کا نقصان خود ہمیں اٹھانا ہوگا، کوئی امام، کوئی مؤذن، کوئی مسجد کمیٹی والا نہیں اٹھائے گا۔ کل قیامت کے دن انسان کے اوپر جب گناہ کا بوجھ ڈالا جائے گا تو خود اس کے گناہ کا بوجھ ہوگا، کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس نے نیکی کی ہے اس کی نیکی کا ثواب اس کو ملے گا، اس نے گناہ کیا ہوا ہے اس کے گناہ کا ثواب اس کو ملے گا، کوئی کسی کا نہیں۔ میں گناہ کریا، میرے بچوں کے اوپر ڈال دیا جائے گناہ، یا میری بیوی کے اوپر ڈال دیا جائے، یا میری بیوی گناہ کری میرے اوپر ڈال دیا جائے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں کریں گے۔ اس لیے کیا کریں، اس مہینے کو عبادت کا مہینہ ہے، عبادت سمجھ کر کریں، بوجھ سمجھ کر نہ کریں۔ اور اس مہینے کے اندر 2 خاص عبادتیں، دن کا روزہ، رات کی تراویح، یہ 2 عبادتیں تو کرنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ میں جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر گناہوں سے بچنا۔ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا، کیونکہ روزہ ہم رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میں روزہ رکھ کر غیبت کی جا رہی ہے، دوستوں کی، رشتہ داروں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے روزہ رکھے ہوئے ہیں، بازار میں نکلے بد نظریاں کر رہے ہیں، غیر محرم عورتوں، لڑکیوں کے اوپر نظر ہماری پڑ رہی ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں جھوٹ بول رہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں کانوں کے ذریعے سے جو ہے میوزک اور گانوں کی آواز ہمارے کانوں سے پہنچ رہی ہے دل و دماغ تک، روزہ رکھے ہوئے ہیں زبان سے گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو یہ روزہ صرف روزہ ہوگا، ثواب کا مستحق نہیں بنے گا۔
کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ ہم سحری کھا لیے ختم، شام تک نہیں کھانا ہے، 12 13 ساڑھے 13 گھنٹے تک بھوکے رہیں گے. بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. بھوکے رہنے کے بعد عبادت کرے، گناہوں سے بچے، اس کا نام روزہ ہے. کیونکہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا، روزہ کانوں کا بھی ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا، روزہ پیر کا بھی ہوتا، پورے جسم کے ایک ایک اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. آپ روزہ رکھے ہوئے آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہیں، آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. کانوں سے گانوں کو سن رہے ہیں تو کانوں کا روزہ آپ کا ٹوٹ گیا. زبان سے جو ہے گالی گلوچ کر رہے، جھوٹ بول رہے، غیبت کر رہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں، زبان کا روزہ آپ کا ٹوٹ گیا. اب جب روزہ ٹوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کو گناہ کے اندر لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بھوکا رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے روزہ رہنے سے مجھے کوئی مطلب نہیں. وہ صرف بھوکا رہتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، صرف بھوکا ہے وہ انسان. اب کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور موبائلوں کے اندر، ویڈیوز کے اندر اور گیم وغیرہ کے اندر کیا وقت کو پاس کرتے ہیں تاکہ جلدی جو افطاری کا وقت آئے اور میں اپنی جہنم کی آگ کو بھر لوں، پیٹ کی آگ کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت فلاں چیز کھائی جائے گی، الائچی کھا لو، وہ کھا لو، یہ کھا لو، روزہ نہیں لگے گا. روزہ لگے تبھی تو ثواب ملے گا. روزہ نہیں لگ رہا ہے تو پھر کس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا انسان کو. احساس ہونا، بھوک کا، پیاس کا احساس ہونا اور گلے کے اندر کانٹوں کا چبھنا، یہ اللہ کو پسند ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اگر ہمیں پیاس ہی نہیں لگ رہی، کچھ ایسے ہم تجربات کر لیے، کچھ ایسی چیزیں کھا لیں، پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، اے سی کے اندر بیٹھے رہیں گے صبح سے شام تک، کولر کے اندر منڈی ڈال کر جو ہے سوئے رہیں گے، پڑے رہیں گے، تو پھر یہ روزہ صرف روزہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. جیسا کہ 5 نمازیں فرض ہے، آپ پڑھ رہے نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں گے، اس پر زیادہ ثواب ملے گا. آپ صرف جو ہے رکوع سجدے پہ سجدے کرے جا رہے ہیں، دماغ ہمارا ذہن دوسری طرف گھوم رہا. تراویح پڑھ رہے ہیں، سننا قرآن کو ہے اور ہم صرف دماغ سے سننے کے بجائے سوچ رہے ہیں کہ تراویح چھوڑتے مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا کیا نہیں، سحری کے لیے کیا ہے. یہ ساری چیزیں اگر سوچ رہے، تراویح تو آپ کی ہو جائے گی. لیکن جو اس کی نورانیت کیا ہے تراویح کی، اس قرآن کو سننا ہے. جو لوگ قرآن پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے اللہ نے بہترین موقع دیا ہے، وہ قرآن کو کم سے کم سن تو لیں. یہ بہترین موقع ہے رمضان کے اندر. ورنہ پورے مہینے میں ایسا، پورے سال میں ہمیں ایسا موقع نہیں ملتا کہ ہم قرآن کو سن سکیں. کچھ صورتیں سن لیتے ہیں ہم، جمعہ کی نماز کے لیے آئے کچھ صورتیں سن لیے، فجر کے لیے آئے صورتیں سن لیے، مغرب میں آئے، عشاء میں آئے، کچھ صورتیں مل جاتی ہیں. اور یہ تراویح ایسی کی ایسی نماز ہے کہ اس کے اندر پورا قرآن انسان سن لیتا. تو جو احباب نہیں پڑھ سکتے، مجبوری بتاتے ہیں کہ مذہب نہیں پڑھ سکتا میں قرآن، میں کیا کروں رمضان کے اندر، تو بھائی تمہارے لیے یہی ہے کہ تم تراویح کے اندر مکمل قرآن سن لو. سیکھنے کی بھی کوشش کریں. پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، بڑے حضرات جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کسی بھی عمر میں علم کو سیکھا جا سکتا ہے. ابھی چند دن پہلے شعبات کے اندر ایک جلسہ ہوا جس میں سبیل الرشاد سے ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، مولانا اسحاق صاحب رشادی. تو انہوں نے بھی اس بات کو عرض کیا جو پچھلے جمعے عرض کیا تھا میں، کہ بڑے حضرات جو بالغان ہیں ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی کم سے کم قرآن کو پڑھنا سیکھ جائے، دیکھ کر کم سے کم. کیونکہ یہ اسلامی کتاب ہے، شریعت جس کے اوپر شریعت چل رہی ہے، جس کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ کتاب اللہ کے اوپر، کلام پاک کے اوپر. تو اس کلام پاک کو کم سے کم ہم دیکھ کر تو پڑھنے والے بن جائیں. اس سے جوان احباب ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، تو وہ کیا کریں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے، عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے جو ہے بات کر کے کچھ وقت عصر کے بعد نکال لیں
थोड़ा सा वक्त, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी हो सकता है निकाल कर जो है कुरान को सीखें। अभी सबील रशाद का मौलाना ने एक वाक़या बताया कि मुझे एक बालिगान का जो इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया। हालांकि बालिगान का इम्तिहान नहीं होता कुरान सीखने के बाद, लेकिन रखा गया वहाँ पर। तो एक बूढ़े मियाँ जिनकी दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो चुकी है, वो अपनी जो है बेंच को उठाए हुए अपनी जगह पर बैठ गए। तो मौलाना कह रहे कि मैंने नाजिम साहब को बुलाया, कमेटी वालों को, और कहा कि इतने बड़े और इतने बूढ़े मियाँ हैं, ये तो मेरे वालिद से भी ज़्यादा इनकी उम्र है, मैं इनका इम्तिहान कैसे लूँगा, मुझे शर्म महसूस हो रही है। तो कमेटी वाले ने बताया कि ये जो बूढ़े मियाँ हैं, इन्होंने ही जो है बालिगान के तालीम का इंतज़ाम शुरू किया। मतलब जो शुरू किया तालीम का नज़म, शुरू करने वाले इन्हों से, और उनका नाम सबसे आखिर में लिखा गया था। मौलाना ने कहा कि सबसे पहले मैं इनका इम्तिहान लूँगा, फिर ये इनकी ज़रूरियात जो भी होगी ये फारिग होकर अपने घर जा सकेंगे। तो बेचारे बता रहे थे कि अपने बेंच को उठाए हुए कुरान को ऊपर रख कर जो है फ़ौरन मेरे सामने आकर बैठ गए और कुरान सुनाना शुरू किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पिछले जुम्मा भी अर्ज़ किया कि इल्म की कोई उम्र नहीं होती। आप अगर बचपन में नहीं सीखे हैं, जवानी में सीख लें, जवानी में नहीं सीखे बुढ़ापे में सीख लें, लेकिन कम से कम कुरान जो शरीयत की मुक़द्दस किताब है, आसमानी किताब है, 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके आप अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल किया गया, जिसको हम तरावी के अंदर पढ़ते, हर नमाज के अंदर पढ़ते, निकाह के वक्त कुरान को पढ़ा जाता, बयान के वक्त कुरान को पढ़ा जाता, उसी की जो है तशरीहात तफासिर के अंदर जो है बयानात किए जाते। तो उस किताबुल्लाह का कम से कम हम देख कर पढ़ सकें, इतना इल्म तो हमें आना चाहिए, ताकि जब हम मर कर अल्लाह के पास पहुँचे तो इतना तो हम कह सकें अल्लाह को, या अल्लाह कुछ नहीं सीखा हूँ, बस तेरे किताब को देख कर पढ़ सकता हूँ। इंशाअल्लाह इसी के ऊपर अल्लाह नजात अता फरमा देगी, इसी के ऊपर नजात हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस महीने के अंदर 2 इबादतें ख़ास है। रात की तरावी है, दिन का रोज़ा है, और उसके साथ में क्या करना है, हमें रोज़ा रखते हुए गुनाहों से बचना है। अगर हम गुनाह से नहीं बच रहे हैं तो ये तो ऐसी बात होगी कि जो चीज़ पहले हलाल थी उसको तो हमने हराम कर लिया। जैसा खाना हलाल था, लेकिन रोज़ा रखकर उसको हमने अपने ऊपर हराम कर लिया, रोज़े की हालत में खा नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ पहले से हराम थी, उस हराम काम को हम रोज़े के अंदर कर रहे हैं, नहीं समझ रहे। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, किसी की गीबत करना, मोबाइल के अंदर फिल्म और ड्रामों को देखना, ये सारे काम क्या है, पहले से हराम है, क़यामत तक हराम रहेंगे। खाना क्या है, हलाल है, खा सकते आप दिन में कभी भी, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं खाना, नमाज की हालत में नहीं खाना। ये कुछ औकात है कि जिसके अंदर इंसान नहीं खा सकता, लेकिन खाना तो बनफ्स बज़ाते खुद जायज़ है, खाना खा सकते कभी भी। लेकिन जो काम हराम है वो काम हम रोज़े की हालत में कर रहे हैं। रोज़ा रखा हुआ है, भूखे हम, इबादत की नीयत से रोज़ा रखे हुए, खाना जायज़ है, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं खा रहे हम। लेकिन जो काम पहले से नाजायज़ है, झूठ बोलना नाजायज़ है, गीबत करना नाजायज़ है, फिल्में देखना नाजायज़ है, हराम गुनाह है, कबीरा है, ये सारे काम हम रोज़े की हालत में कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों बताइए कि जो काम पहले से हराम था वो रोज़े की हालत में हम कर रहे हैं, तो हम रोज़ा किस बात का रखें? सोचने वाली बात है। भूखे रहकर हम कौन सा बड़ा ऐसा काम कर रहे हैं? अल्लाह को भूखे रहने से मतलब नहीं है, भूखे रहकर गुनाहों से बचते हुए तिलावत तस्बीहात के अंदर अपने औकात को गुजारना है, अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर जो है अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगना है, तब जाके अल्लाह माफ़ करेंगे। याद रखें, मरने के बाद कोई साथ आने वाला नहीं है, मरने के बाद कोई याद करने वाला नहीं है। कुछ वक्त तक याद करेंगे, उसके बाद खुद आपके बच्चे भूल जाएंगे कि मेरे वालिद की कब्र कहाँ पर है। याद रखें,
ہمیں اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہوگا، ہمیں اپنی نمازوں کا حساب خود دینا ہوگا، نہ آپ کا بچہ آپ کے حساب دے گا، نہ آپ کے مسجد کا امام آپ کے نمازوں کا حساب دے گا، نہ آپ کے مسجد کے کمیٹی کا کوئی ممبر آپ کے نمازوں کا حساب دینا ہوگا۔ اپنی نماز، اپنے اعمال کا حساب خود ہمیں دینا ہوگا۔ تو خود اپنی فکر کرے، خود اپنی فکر کرے اور روزہ رکھے، تراویح پڑھے، گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ انشاءاللہ جب آخری وقت رمضان ختم ہونے کو ہوگا، چاند رات ہوگی، تو انشاءاللہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو آپ کے ماں نے آج ہی پیدا کیا۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ روزہ تو ہم نے ماشاءاللہ رکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو روزے کی نیت کے بارے میں جو ہے شک پیدا ہو جاتا کہ روزے کی نیت کب سے کرے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل سے بھی آپ کر لے سکتے، میں آج اللہ کے رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کا روزہ رکھا ہوں، یہ بھی ہو جاتا۔ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے آج روزہ رکھا ہوں، اس کو قبول فرما، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوگی یا ہونے والی ہے اس کو معاف فرما، یہ ایک نیت ہے۔ عربی الفاظ میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو کارڈوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی دعائیں، اس کا کہنا کوئی ضروری نہیں، اپنی زبان میں کہہ رہے، اللہ ہر ایک کی زبان کو سمجھتے۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل سے ہم کہہ لیں یا زبان سے کہہ لیں، بہتر ہے زبان سے کہہ لیں کہ اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے آج میں روزہ رکھا ہوں، تو اس کو قبول فرما، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب نیت کب تک کریں گے؟ نیت کا وقت یوں سمجھ لیجیے، آج کے حساب سے 11:30 کم سے کم دن کے 11:45 کے اندر کر لیں۔ کچھ لوگ رات سے کر لیتے نیت، رات کو عشاء تراویح پڑھ لی، سونے سے پہلے نیت کر لیتے کہ آج میں روزہ رکھنے والا ہوں کل، تو یہ بھی صحیح ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے آئے، سحری کرنے کے بعد نماز ختم ہو گئی، فوراً نیت کر لے کہ اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے آج روزہ رکھا ہوں، اس کو قبول فرما لے۔ نیت کرنے کے لیے انتظار نہ کریں کہ وقت گزر جائے گا، ابھی سو جاؤں گا 11 بجے اٹھ کے نیت کروں گا، وضو کر لیں گے، ٹوپی پہن لیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب آپ آئیں گے اسی وقت اپنے روزے کی نیت کر لیں۔ یہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا، اس لیے اس بات کو عرض کر دیا کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، تو ارادہ کب کریں گے، نیت کب کریں گے، اس کا آخری وقت یوں سمجھ لیجیے 11:30 تک ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب آپ آئیں اسی وقت اپنے روزے کی نیت کر لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے مہینے کے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی 1000 سنتیں پڑھ لیں۔